بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ نجوم سے کیسے ہدایت دیتے ہیں۔ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت تمام مذاہب اور تمام لوگ علم نجوم کو بے انتہا مانتے ہیں اور ستاروں کی حرکت سے اپنی قسمت کو جوڑتے ہیں۔ ہر روز اخباروں میں اور ٹی وی پر قسمت کا حال ستاروں یا علم نجوم کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ کیا واقعی ستاروں کی چال سے انسانوں کی قسمت بدلتی ہے یا ستاروں کی حرکت سے انسانوں کو نقصانات یا مشکلات یا فائدے یا خوشحالی حاصل ہوتی ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے نجوم یا ستاروں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نجوم کو علامات یعنی نشانیاں بتایا اور نجوم سے ہدایت لینا بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں ذکر کیا ہے کہ اور علامتیں ہیں اور نجم یعنی ستارے سے وہ ہدایت یعنی راہ پاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں یا نجوم سے کس قسم کی ہدایت پائی جا سکتی ہے؟ آخر ستاروں کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ ہدایت بر اور بحر کے ظلمات کے لیے ہے، یعنی یہ ہدایت زمینی اور دریائی یا سمندری مشکلات کے لیے ہے، جس کا ذکر سورۃ انعام میں فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے نجوم یعنی تارے بنائے کہ ان سے ہدایت یعنی راہ پاؤ۔ بر اور بحر کے ظلمات یعنی خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ عزیزان من، اس ایت سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نجوم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قسمت یعنی خوشحالی یا بدحالی کے لیے ہدایت نہیں فرمایا ہے، بلکہ صرف دو معاملات کے لیے نجوم ہدایت ہیں۔ اول بر یعنی زمینی ظلمات کے لیے ہدایت، دوم بحر یعنی دریائی یا سمندری ظلمات کے لیے ہدایت ہیں۔ ستاروں کے ذریعے بر اور بحر کے ظلمات کی ہدایت سے کیا مراد ہے، یہ ہم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن انسانی قسمت کی خوشحالی یا بدحالی کے لیے ہرگز نجوم ہدایت نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ستاروں کی طرف نعمتوں کو کہنا کفر ہے، جس کا ذکر مسند احمد میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کی طرف نہیں دیکھتے جو تمہارے رب نے کہی ہے؟ اس نے کہا، جب بھی میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت کرتا ہوں تو ان میں ایک فریق تو میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ستاروں نے بارش برسائی، ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ نسائی شریف میں بھی دوبارہ یہی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کہتا ہے ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی یا فلاں ستارے سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث سے بات اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ فرمایا، تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کی وجہ سے زمین سے ہر قسم کا رزق پیدا کرتے ہیں۔ رزق سے ہر قسم کی خوشحالی ہوتی ہے۔ ہر قسم کے رزق کو ستاروں سے منسوب کرنا کفر ہے، بلکہ اللہ سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ستاروں کا ہرگز قسمت سے تعلق نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ستاروں سے بر اور بحر کے ظلمات میں کیسے ہدایت دیتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے نجوم یعنی تارے بنائے کہ ان سے ہدایت یعنی راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ عربی میں بر کہتے ہیں زمین یا خشک زمین کو، اور بحر دریا اور سمندر کو کہتے ہیں، اور ظلمات اندھیرے یا تاریکی کو کہتے ہیں۔ خاص کر قدیم زمانے میں جب سفر کی سہولت نہیں تھی اور یہ سفر پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا، اور لوگ کئی دن و رات دور دراز کا سفر جنگلوں اور صحراؤں میں اور سمندروں میں کرتے تھے، اور خاص کر رات کی تاریکی میں ستاروں کے ذریعے اپنے سفر کی سمت یا راستے ٹھیک رکھتے تھے۔ اس لیے یہ نجوم یعنی ستارے سفر میں راستے درست رکھنے کے لیے ہدایت ہیں۔ یاد رکھیں یہ ستارے قسمت کا حال بتانے کے لیے ہدایت نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔